یہ تو آپ کو واضح ہے کہ یہ ساری گنڈا گردی، ساری دہشت گردی کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے، اور اسی مسلم لیگ نون کے ان چوروں، ڈاکوں، ان مالی دہشت گردوں کو لانے کے لیے میرے ملک کے آئین اور قانون کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ان بھگوڑوں کے لیے عدلیہ کو یرغمال بنایا، ججز کو، میں کہتا ہوں ججز کو قید رکھا گیا، ان کی فیملی کی. تو یہ سارا جو کچا چٹھا ہے یہی بھگوڑے ہیں جو ان کی مرضی کا فیصلہ آ جائے تو پسند ہے، جو ان کے خلاف ہے، ان کی بدماشی کے خلاف ہے. تو خواجہ آصف تو خود ایک فراڈی پوری شکست کھایا اس شخص نے. کہ دیکھو نا، یہ الیکشن تھا، الیکشن کمیشن اس ٹائم یرغمال ہے، بیوروکریسی یرغمال ہے، پاکستان کی 26 کروڑ عوام یرغمال ہے. چند بدماشوں، چند ڈاکو لٹیروں کو لانے کے لیے، میرے ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو 16 ماہ پی ڈی ایم نے ملک کو رسوا کیا، آج میرے ملک کا غریب ہاری کسان مر رہا ہے، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، دنیا ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. اور کیونکہ ایوان صدر میں ایک مردہ گھوڑا پڑا ہے، وہ جیلی بنا ہے. ایوان وزیر اعظم ایک مردہ گھوڑا، شہباز شریف کو جیلی وزیر اعظم نے. جب یہ مردہ گھوڑے، کھوٹے سکے، کرپٹ جو اربوں ڈالر لوٹ کے باہر لے کے، یہ کیسے آئے گا؟ یہ 26 کروڑ عوام کے خلاف آپ نے چوروں کو بٹھایا، عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس کے بعد یہ بدماشی کیسے چلے گی؟ اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، یہ خود یہ سارا کچھ کرانے والے ہیں. اب خواجہ آصف ایسی بکواس کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سپریم کورٹ اس کو بھی طلب کرے کہ تو اس ملک کا جیلی وزیر دفاع ہے تو ایسی بکواس بازی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو میرے کو یہ مجرم واضح ہے. اگر ان کی سزا نہ ہوئی تو ہم پھر سپریم کورٹ پہ بھی سوال یا نشان اٹھائیں گے، کیونکہ اس ٹائم مجرم پکڑے جا چکے ہیں، اور 6 جج معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے پاس پورے پروف ہیں، وہ اپنا سپریم کورٹ میں لارجر بینچ پہ جا رہے ہیں. امید ہے اگر نہ پکڑے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سب کچھ چھٹی ہو چکا ہے. ایک سپریم کورٹ اپنے ججوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو اس نے 26 کروڑ عوام کا کیا خیال کرنا، یا آئین اور قانون کا کیا خیال کرنا؟ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب باعزت بری ہوں گے. یہ ایک جھوٹا اور من گھڑت کیس ہے، بلکہ یہ ریاست کے خلاف کیس ہے. عمران خان اس ٹائم ریاست کے ساتھ کھڑے، اور ریاست کے لیے 26 کروڑ عوام کے لیے وہ جیلیں بھگت رہا ہے، اس کے ساتھی جیلوں میں بیٹھے ہیں، بے گناہ بیٹھے ہیں. اور آپ کے سامنے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہاں میں کھڑا ہوں، 6 جج معزز جج صاحبان نے جو خط بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں جو کچھ انہوں نے خط میں انکشاف کیا وہ شرمناک ہے. تو ہمارا پہلے موقف تھا کہ ججز کو قید کیا ہوا ہے، ان کو یرغمال بنایا، ان کے بیوی بچوں کو تھریٹ ہے، خوف ہے، اور ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے. ایک پریشر کے ذریعے جو ہے نا یہ ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے. تو اب یہ سارا کچھ جو ہے نا بے نقاب ہو چکا ہے، ننگا ہو چکا ہے. تو اب کوئی نہیں بچ گیا. میں تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ بھی چاہیے تھا کہ جتنے خان صاحب کے اوپر یہ کیسز پہ سزا ہوئی اس پہ بھی سوموٹو لیتے، اور ساتھ ان ججز کو بھی بلایا جائے جو نیچے جو سیشن جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج ہیں، سول جج ہیں جو یرغمال ہیں، ان کو بھی رہا کرایا جائے، اور ان کو سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے کون لوگ. تو ان لوگوں کا پتہ چل چکا ہے، واضح ہیں. تو یہ جو حقیقتاً انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل سے سرخرو ہوں گے، اور ہم امید ہے اس وقت جو ہے نا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کو سلام ہے کہ جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے جو ہے نا ایک آئین اور قانون کے مطابق اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی جو تکالیف تھی، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، انہوں نے جو ہے نا اپنے جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھے تھے سپریم کورٹ کو ان کو بتائے. اور امید ہے کہ لارجسٹ بینچ جو ہے نا اس پہ جو نوٹس لے، اور جو قومی مجرم ہیں کہ جو یہاں اتنی بڑی بدماشی کر رہے ہیں ان کو لٹکایا جائے اور ان کو سزا ملنی چاہیے.